کل بھی ویسے ہم نے ڈیجیٹل پہ بات کی تھی، ویسے اے آئی کے تبدیل ہوتے رجحانات اور اے آئی کون کون سے پروفیشنز کو شدید متاثر کر رہی ہے. لیکن ایک تو ریالٹی یہ ہے کہ اے آئی کتنی تیزی سے ہماری دنیا کو بدل رہا ہے. It is changing the reality of the world. ہاں، یہ کوئی ٹھکی چھپی بات اب رہی نہیں ہے. We are all aware of it. We see it every day. اور کل ہم نے اپنی ڈیجیٹل ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ بل بورڈز چارٹ میں اے آئی آرٹسٹ کا گانا ٹاپ پر ٹرینڈ کر رہا ہے. جو کہ آرٹسٹ نہیں ایگزسٹ کرتا in reality. It is an alternate reality کی جو بات ہوتی ہے نا. میرا سوال یہ ہے, why should we have to compete with an AI thing? مطلب اگر میں گانا گا رہی ہوں یا پھر کوئی اور آرٹسٹ ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اے آئی سے بنا ہوا ایک گانا ہے اور آواز بھی اصلی نہیں ہے, کچھ بھی اصلی نہیں ہے, تو کمپٹیشن کیوں ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے دنیا جس طرح سے جا رہی ہے, ویئرڈ بات ہے نا. تو آپ کا میٹاورس والا جو کانسیپٹ ہے نا, آلٹرنیٹ ریالٹی والا, وہ شاید میٹاورس, تو پھر وہ میٹاورس ہے, وہ ایک اور یونیورس ہے, وہ ہمارے والا نہیں ہے. تو اینی وے جی, اس کا استعمال جو ہے اے آئی کا ہماری زندگیوں میں بہتری کے لیے بھی جہاں جہاں ہو رہا ہے, انقلابی تبدیلیاں لا رہا ہے, تو یہ بھی ہمیں اکنالج کرنا پڑے گا. مڈل ایسٹ میں بیس کرنے والے ایک کمپنی ان کا نام ہے, اس نے کلائمیٹ چینج کے معاشی اثرات سے نمٹنے کے لیے کچھ ٹولز بنائے ہیں جو سب کی نظروں میں آ گئے ہیں. اور برازیل میں جاری ماحولیاتی تبدیلی کی سب سے بڑی عالمی کانفرنس COP30 میں نہ صرف انہیں سراہا گیا ہے بلکہ اے آئی فار گڈ کے تحت اقوام متحدہ کی انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کی جانب سے کلائمیٹ ایکشن انوویشن ایوارڈ سے بھی انہیں نوازا گیا ہے. ہماری لیے obviously بڑی بات یہ ہے کہ اس کمپنی کے بانی اور سی ای او ایک پاکستانی ہے, سلال حسن ہیں. انہی سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احیا کے سی ای او. سلال, بہت مبارک ہو. You and your company make us all proud as Pakistanis as well. ہم آپ سے سب سے پہلے تو یہی جانیں گے مبارکباد کے بعد کہ کلائمیٹ چینج کے مقابلے کے لیے آپ کی یہ جو اے آئی پروڈکٹس یا سروسز ہیں, ایکسپلین دیم ٹو اس, کیا کردار ادا کرتی ہیں یہ؟ اور ظاہر ہے آپ کو ایوارڈ ملا ہے تو کسی وجہ سے ملا ہوگا. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور ایمرجنگ کنٹریز کے لیے, گلوبل ساؤتھ کے لیے, وہ ہے ڈیٹا کا. اور ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے ملک میں اکثر ہوتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے, اور ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر ہی وہ ممالک اور جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی ایمیشنز کا حساب کرتے ہیں. جو ایمیشنز ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اسی سے آلودگی پھیلتی ہے, جو یہ جن کو کاربن ایمیشنز کہا جاتا ہے. اور جہاں پہ بھی آپ نے ڈیٹا کے استعمال میں ویلیو ڈرائیو کرنی ہو, مطلب آپ نے کسی بھی چیز کو پریڈکٹ کرنا ہو یا کسی بھی چیز میں انوملیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہو یا کسی بھی چیز کے اندر آپ نے ویلیو ایڈ دینی ہو, تو وہاں پہ جو انڈر لائن ٹیکنالوجی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی استعمال ہوتی ہے. اور اسی چیز کے اوپر ہمیں الحمدللہ یونائٹڈ نیشنز انفارمیشن ٹیکنالوجی یونین نے اے آئی فار گڈ کا ایوارڈ دیا ہے اسی چیز کے استعمال. That is truly commendable. اور ویسے تو آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ پوری دنیا کے ہی کام آئیں گی, لیکن ہم ذرا پاکستان اسپیسیفک آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثرہ ممالک میں سر فہرست ہے, ٹاپ آف دا لسٹ ہے, تو ہمیں obviously بڑی ضرورت ہے اس قسم کی انوویشنز کی. پاکستان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے؟ بالکل جی, پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہم پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز ہیں, جو ہمارے فورن جو ہماری فورن ایکسچینج کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, تو ان کے ساتھ ہم پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں. اور ان کے لیے ان آرڈر ٹو ریمین گلوبلی ریلیونٹ, اپنے بائرز اور سپلائرز میں کانفیڈنس انسٹل کرنے کے لیے ان کی جو سسٹینیبلٹی رپورٹنگ ہے وہ اب مینڈیٹری ہو گئی ہے. تو پاکستان میں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پہلے ہی کام کر رہے ہیں. منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی ہم انگیجڈ ہیں, اور ہم نے جس طرح پاکستان کی جو کاربن مارکیٹس کی گائیڈ لائنس ہے اس میں اپنا کردار ادا کیا, ہم نے ان کو سپورٹ کیا وہ بنانے کے لیے. اور انشاءاللہ جب بھی ہمیں منسٹری آف کلائمیٹ چینج ریکویسٹ کرتی ہے تو ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, اور ہم ان کے بھی بہت شکر گزار ہیں that they always reach out to us and involve us. Of course پاکستان میں ایک مسئلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ فیصلے کے اوپر ایکشن لینا اور جو امپلیمنٹیشن ہے اس میں بہت بڑا لیگ ہوتا ہے. تو ہماری ویژنز اور جو گولز ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن از اے ویکنیس, اور یہ امپلیمنٹیشن کاپ ہے. تو انشاءاللہ اس سال, لیکن یہ بات بھی کافی سیڈ ہے ہمارے لیے کہ پاکستان کے کوئی بھی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, ہیڈ آف اسٹیٹ اور اینی ون دیٹ شوڈ ہیو بین ہیئر ایٹ سچ این امپورٹنٹ ایونٹ, unfortunately they were not here other than the Honorable Chief Minister of Punjab.
Good to know. اچھا یہ بتائیے گا صاحب کہ آپ کا کام دیکھیں یا دنیا میں جو چل رہا ہے وہ بھی ظاہر ہے سب کے سامنے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والا زمانہ اے آئی کا ہی ہے. آپ بطور ایک ماہر, ایک ایکسپرٹ کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں جیسی تعلیم ہے, جیسی سہولیات ہیں, جو انفراسٹرکچر تعلیم کا موجود ہیں, ہم اس میں کمپیٹ کر سکیں گے, ہمارے ینگسٹرز, ہماری یوتھ, ہمارے اسٹوڈنٹس؟ بالکل جی, ہمارے نوجوان جو ہے وہ ہمارا سب سے بڑی طاقت ہے. We have a median age of 23, 60% of our population is under 30. اور جو ہماری کریکولم کو چینج کرنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے پاس آیا کے اندر میری جو ٹیم ہے اس میں بہت اچھے ڈیٹا سائنٹسٹ, اے آئی انجینئرز موجود ہیں, سافٹ ویئر انجینئرز موجود ہیں. خالی جو مشکل آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو گلوبل اسٹینڈرڈ پہ لے کے جانے کے لیے آپ کو ٹرین کرنا پڑتا ہے, اور پھر ان کو اپنی آگے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. اگر ہماری منسٹری آف آئی ٹی اور اگنائٹ اور جو نیشنل انکیوبیشن سینٹرز ہیں وہ اس طرف آئیں گے تو اس سے ایک تو اٹس ناٹ جسٹ این اکنامک نیڈ بٹ اٹس اے تھریٹ فار اس, بیکاز ہماری ساری جو انڈسٹریز ہیں اس کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ ساری انڈسٹریز کو ٹرانسفارم کر دے گا. اب ہمیں جو ہے وہ rather than being just a provider of human resource, we should be provider of value adding resource. جو یہ سارے جو ٹیکنالوجی سیکٹر سے سب سے زیادہ آپ گروتھ استعمال کر سکتے ہیں, اچیو کر سکتے ہیں, ہمیں اس کے اوپر ہی فوکس کرنا چاہیے. زبردست بات کی آپ نے. اور سلال حسن, کنگریچولیشنز اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کوئی بھی ٹیکنالوجی ہونا, مطلب کب سے یہ بات چلتی آ رہی ہے, اس کے اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں. اٹ از ہاؤ یو یوز اٹ. تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب اے آئی کے ابھی ہم بات کر رہے تھے, ٹیک اوور اینڈ آل دیٹ, مطلب ہم لاؤڈ اسپیکر سے شروع ہوئے ہیں اس بارے میں بات کرنا. مطلب ہم بہت پرانی باتوں, کسی بھی چیز میں آپ چلے جائیں, بٹ دین اے آئی از آلسو اے کڑی آف دوز تھنگس. یوز اٹ وائزلی, یوز اٹ فار گڈ, اٹ بی گڈ فار یو. ایکوپ کریں اپنے آپ کو, ٹرین, لرن. اور جس طرح سلال کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں گلوبل پریکٹسز میں جانا پڑے گا. سو وی آر گڈ, وی ہیو ٹیلنٹ, بٹ وی نیڈ ٹو. آپ کو ایک پلیٹ فارم پتہ لگائے, ان کیس یو ڈنٹ نو, احیا, آپ اپلائی کریں. آپ یہاں پہ انٹرنشپ کی کوشش کر سکتے ہیں, ٹریننگ لے سکتے ہیں, لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں, لنکڈن چھانے, کام کریں. اوکے جی, سلال حسن ہمارے ساتھ تھے. لیٹ اس گو ٹو آور اوکے.